الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے علم نجوم۔ اس کا علم نجوم ہے کیا اور اس کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہے؟ تو یہ بات سمجھنے کے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ علم نجوم کہا جاتا ہے کہ انسانوں کے ماضی حال اور مستقبل کے بارے میں آگاہی دینا، یہ علم نجوم ہے۔ یہ علم غیب ہے جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اور نجوم کے ذریعے سے یہ فیصلہ کرنا کہ فلاں بندے کا مستقبل ایسے ہوگا، اس کے لیے یہ مہینہ، یہ دن، یہ ہفتہ یا یہ ساعت ایسی گزرے گی، وہ ترقی کرے گا، وہ تنزلی کرے گا، ان چیزوں کا اعتقاد رکھنا شریعت محمدی کے اندر اس کو منع کیا گیا۔ ممانعت ہے اس علم کی، سیکھنے پر، سکھانے پر، اس کا اعتقاد رکھنے پر، پوچھنے پر، بتانے پر ممانعت ہے۔ کیونکہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں کو اللہ نے ستاروں کے اندر رکھا۔ نمبر 1، پہلا فائدہ ستاروں کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں کے ذریعے سے مزین کیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگ، مسافر لوگ راہ اس سے ڈھونڈتے تھے، راستہ اس سے ڈھونڈتے تھے، ستاروں سے۔ نمبر تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ شیاطین فرشتوں کی سن گن کے لیے اوپر جایا کرتے تھے، تو شیاطین کے لیے شعلے کا کام، ان کو اس چیز سے روکنے کے لیے ستاروں کا استعمال ہوتا تھا۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ کوئی چوتھی منفعت اس کے اندر نہیں ہے، کوئی چوتھی منفعت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی آیا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ قرآن کے اندر بھی ذکر ہے اس کا، تو اس کے علاوہ کوئی اور منفعت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس کے اندر کسی اور منفعت کو سمجھا تو اس نے اپنی عقل سے کام لیا، اپنی رائے سے کام لیا۔ جس نے اپنی رائے سے کام لیا گویا کہ اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا، کیونکہ دین میں رائے نہیں ہے، حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا، شریعت کا۔ تو اس لیے یہ اعتقاد رکھنا بالکل غلط ہے پہلے تو۔ اسی طریقے سے دوسری روایت ہے، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز پڑھائی۔ وہ نماز ایسی صبح میں پڑھائی کہ رات کو بارش ہو چکی تھی۔ صبح کے وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ رات کچھ لوگ مومن ہو گئے، کچھ کافر ہو گئے۔ جب صحابہ نے پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے بارش برسنے کے بعد اعتقاداً یہ بات کی کہ اللہ کے فضل اور کرم سے بارش ہوئی تو وہ لوگ مومن ہو گئے، اور جن لوگوں نے اعتقاد اس چیز کا اپنایا کہ فلاں ستارہ فلاں برج کے اندر گیا، اس کی وجہ سے بارش ہوئی، تو فرمایا یہ کافر ہو گئے، یہ کافر ہو گئے۔ دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نسائی شریف کے اندر ہے کہ 5 سال تک بارش نہ ہو اور 5 سال کے بعد اللہ کی رحمت برسے، بارش ہو، اور ایک جماعت کھڑی ہو اور وہ یہ بات کہے کہ چاند کے فلاں برج یا فلاں مدار کے اندر جانے سے بارش ہوئی، تو یہ جماعت اللہ کا انکار کرنے والی ہوگی، کیونکہ انہوں نے چاند کی گردش پر اعتقاد رکھا، اللہ پر یقین نہ رکھا، تو یہ اللہ کا انکار کرنے والی ہوگی یہ جماعت۔ تو اس لیے بھائی ضروری ہے اس اعتقاد کو ختم کرنا اور اہل نجوم کے پاس نہ جانا پوچھنے کے لیے۔ آج حکومتی حالات دیکھ لو، میڈیا کے اوپر پوچھے جا رہے ہیں کہ بتائیں کہ آنے والا مہینہ یا آنے والا سال حکومت کے لیے کیسا ہوگا، زوال ہوگا، عروج ہوگا، تو یہ حالات بتائے جا رہے ہیں اور پوچھے جا رہے ہیں، جبکہ صراحتاً ناجائز اور غلط ہے۔ یہ ستاروں کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا کہ خود ہے وسعت افلاک میں وہ خار و زبوں، کہ جو خود گردش کے اندر ہے وہ کسی کی تقدیر وہ کیا بنائے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی دانا آدمی، کوئی بھی سمجھدار سینسیبل آدمی، کوئی بھی سمجھدار آدمی کہ جب سورج کی تمازت اور شعاؤں سے پھل پکتے ہیں، جب چاند کی چاندنی سے پھل کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے، کوئی دانا آدمی یہ نہیں کہے گا کہ چاند اور سورج پھل کو پکانے میں اور پھل کے اندر مٹھاس پیدا کرنے کے اندر مؤثر حقیقی ہیں، کہ یہ خود اثر انداز ہوا۔ نہیں بھائی، چاند یا سورج پھل کو پکانے کے اندر، پھل کو میٹھا کرنے کے اندر، پھول کے اندر رنگ بھرنے کے اندر، بادل برسانے کے بادل بارش برسانے کے اندر، ہوائیں رخ بدلنے کے اندر، ہواؤں کا ٹھنڈا ہونا، ہواؤں کا گرم ہونا، بادل کا بارش برسانا، پھل کا پکنا اور پھل کا کچا رہ جانا، ان کے اندر مختلف ذائقے بننا، ان کے اندر مختلف کلر بھر دینا، یہ صرف اللہ کی ذات کرنے والی ہے جو خود بذات خود مؤثر حقیقی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی اور شے مؤثر حقیقی نہیں، مؤثر حقیقی نہیں۔ تو اس سے صاف پتہ چلا کہ علم نجوم ایک ظنی علم ہے، ظنی تخمینی علم ہے، اٹکل بچو ہے، کبھی نشانے پر تیر لگے گا، کبھی نہیں لگے گا، تکا اور چھکا ہے۔ لہٰذا اس کا اعتقاد رکھنا اور اس پر اعتقاد رکھ کر پھر اپنے زندگی کے فیصلے کرنا، کاروباری فیصلے کرنا، رشتوں کے معاملات کرنا،
بھائی یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط، ناجائز تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی فائدہ نہیں، سراسر نقصان ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ وہ بتائیں گے کہ اپنے معاملات کے اندر صحیح فیصلے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا ہے، کہ شریعت کیا بتاتی ہے کہ صحیح فیصلہ کرنے کے لیے کس چیز سے رہنمائی لی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایسے جو ضنی علوم ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ایسے اعتقادات اور ایسے یقینوں سے ہماری حفاظت فرمائے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔